أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکاثر یہ مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ چنانچہ مکی صورتوں کے اعتبار سے اس صورت کا بھی وہی مضمون ہے جو مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، یعنی آخرت کی بات، ایمان اور عقائد کی بات، آخرت کی باتیں یاد دلانا کہ آخرت میں کیا حالات پیش آئیں گے۔ گزشتہ صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اعمال کے اعتبار سے بات کی تھی اور قیامت کی ہولناکی کو بتایا تھا، اور بندوں کے اعمال کے اعتبار سے یہ بات کی تھی کہ بندوں کے اعمال قیامت کے دن ترازو کے اندر تولے جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا اور جو ہے وہ اپنی پسندیدہ زندگی گزاریں گے، یعنی جنت کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر اعمال برے ہوں گے تو ترازو کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جو ہے ایک گہرا گڑھا ہوگا جن کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے اندر انسان عام طور پر لگا ہوا ہے، ملوث ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے، آخرت برباد ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الہاکم التکاثر، کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی، یعنی دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کا عیش کیا ہے اس وقت؟ پیسہ، مال و دولت۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کے یہی معنی مراد لیے، تکاثر یعنی مال و دولت کے اندر بہت زیادہ حریص ہونا، بہت زیادہ لالچی ہونا، اس کو کمانے کی فکر میں لگنا۔
اس کے علاوہ دوسرے صحابی نے، دوسرے مفسرین نے جو ہے اس کے معنی تفاخر کے لیے، فخر کرنا، چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دو قبیلے قریش کے اندر تھے جو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اولاد کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کہ ہمارے پاس اتنے اولاد ہیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں، اور دونوں انسان کے فخر کی چیزیں ہیں، دونوں انسان کے فخر کی چیزیں۔ مال و دولت ہے تو آدمی اس میں بھی فخر کرتا ہے کہ ارے میاں ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہمارے پاس تو اتنی فیکٹریاں ہیں، ہمارے تو اتنے گھر ہیں، ہماری تو اتنی دکانیں ہیں، ہماری تو اتنی گاڑیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں مال اور اولاد دیں اور تم اس آزمائش کے اندر ناکام ہو جاؤ، یہ ایک آزمائش کی چیز ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا ہے کہ ان کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کرنا، یعنی مال کو کمانے کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگانا، مال و دولت کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو نہیں کھپانا، اور آخرت سے غفلت نہیں برتنا، یعنی مال و دولت اور اولاد قابل توجہ، قابل تفاخر نہیں ہے، اسی طرح سے آخرت غفلت کی چیز نہیں ہے۔ آخرت جو ہے وہ غفلت کی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان اس دنیا کے اندر غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں، آخرت کو نہیں دیکھ پاتا، آخرت کو سمجھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ مر کر قبروں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ ہائے ہلہ کرتا ہے اور پچھتاتا ہے، ہائے ہلہ کرتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا مت کرو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے، آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ کہ تم دنیا کے اندر آخرت کی فکر میں لگے تھے یا مال و دولت کمانے کی فکر میں لگے تھے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور اس کو دو بار ارشاد فرمایا، ثم کلا سوف تعلمون، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں، اور اللہ نے جو جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہے وہاں خرچ نہ کرے، ایسا آدمی جو ہے برا ہے، اور ایسے آدمی کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر آگے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تم جو ہے اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے،
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور اس جہنم کو دیکھو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ جو ناجائز طریقے سے مال کو کماتے ہیں اور پھر خرچ وہاں نہیں کرتے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو جائز طریقے سے کماتے ہیں وہ وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو مال کو ناجائز طریقے سے کمانا، اور دوسرے کما تو رہے حلال طریقے سے لیکن خرچ وہاں نہیں کر رہا جہاں اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، صدقے نہیں دے رہا، اگر حج فرض ہو گیا تو حج نہیں کر رہا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو ان کی قوم نے گوسالہ پرستش شروع کر دی، یعنی وہ سامری نے جو گائے بنائی تھی سونے کو ڈھال کر، اور اس کے اندر جو جان ڈالی تھی، اس کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پر بھی قدم رکھ دیتے ہیں زمین پر تو وہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی۔ اس سامری نے اس زمین کی مٹی کو فوراً اٹھا لیا، جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم مبارک وہاں پڑا تو سامری نے فوراً اٹھا لیا اور اس جاندار مٹی کو اس گائے کے اندر داخل کر دیا، جس سے وہ گائے کے اندر حیات آ گئی، زندگی آ گئی۔ تو لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی اس کی خبر دے دی تھی کہ آپ کی قوم اس فساد کے اندر اور اس وبال کے اندر مبتلا ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر اپنی آنکھوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیا، آنکھوں سے دیکھا، تو ان کا یقین اس یقین سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یقین کے ساتھ دیکھ لو گے کہ وہ جہنم کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس میں کون لوگ داخل کیے جائیں گے، کس طرح سے اس کو لایا جائے گا، گھسیٹ کر لایا جائے گا، کہ تم ضرور بھی ضرور دیکھ لو گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھی اور فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، او لبست فأبلیت، یا پہن کر پرانا کر دیا، او صدقت صدقتا فأمضیت، یا صدقے کے ذریعے سے اس کو آگے پہنچا دیا، یہ ہے تمہارا مال، اس کے علاوہ کوئی چیز تمہارا مال نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من الذهب، کہ انسان کو اگر دو وادییں سونے کی، دو میدان سونے سے بھر کر دے دیے جائیں، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو دکانیں تو آدمی تیسری کی تلاش میں رہتا ہے، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی تلاش میں رہتا ہے، تو انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔
تو یہ ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ 5 چیزوں کے بارے میں۔ اپنی عمر کہاں لگائی، اپنی جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جو نعمتیں ہم دن رات استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف فرما تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابوبکر اور عمر کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی بھوک کی شدت نے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے نکال دیا۔ تینوں صحابی، دونوں صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، میٹھا پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے استقبال کیا اور کہا کہ کیسا خوش نصیب ہے ہمارا گھر جہاں یہ 3 معزز مہمان تشریف لائے۔ چنانچہ وہ صحابی بھی جب تشریف لائے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا گیا اور اس کو پکایا اور کچھ کھجوریں بھی نوش فرمائیں، اور جب سیر ہو گئے کھانے سے تو پھر وہ جو میٹھا پانی تھا وہ پیا ٹھنڈا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تم بھوک کی شدت سے گھر سے نکلے تھے اور اللہ نے تمہیں اس حالت میں گھر لوٹایا کہ تمہارے پیٹوں کے اندر کھانا موجود تھا، اللہ کی نعمتیں موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے۔ ہر انسان اگر اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے تو سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، ورنہ وہاں تو قدم ہل ہی نہیں سکتے، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، کوئی چیز معاوضے میں نہیں دے سکتا، کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بیک سپورٹ نہیں، کچھ نہیں، تنے تنہا اکیلے ہے۔ وہ نہیں بولے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، اس کے اعضاء بولیں گے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قرآن کی آیتوں میں غور کرے اور اپنی زندگی کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرے جس راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی اور حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس راستے پر ہم کو چل کر دکھایا۔ چنانچہ اس سورت کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی 1000 آیتیں روزانہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، اس سورت کی تلاوت کیا کرو، اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ الہاکم التکاثر کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اب ہم سونے جا رہے ہیں تو اس سورت کو پڑھ کر سو جائیں، تو ہمارا شمار جو ہے عبادت گزاروں میں ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔